السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چند سوالات کیے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان مسائل کا جواب صرف قرآن و حدیث سے دیں۔ پہلا سوال ہے، چلتی ٹرین میں فرض نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جائز نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز اپنی سواری پر پڑھتے تھے اور فرض نماز پڑھنے کے لیے اس کو روکتے اور نیچے اتر کے نماز پڑھتے۔ یہ دلیل ہے کہ سواری پر فرض نماز نہیں ہوتی۔ دوسرا سوال کیا ہے کہ تار، ٹیلی فون، ریڈیو کے ذریعے چاند کی خبر سن کر روزہ یا عید کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو، کوئی عادل خبر دے تو اس کی بات کو قبول کر لو۔ تو خبر دینے والا کوئی بھی ہو، ذریعہ کوئی بھی ہو، تار ٹیلی فون کا ہو یا انٹرنیٹ کا ہو، ٹیلی ویژن ریڈیو کا ہو، کوئی بھی ذریعہ ہو، خبر دینے والا خبر دے، خبر اس کی سچی اور درست ثابت ہو جائے تو وہ مانی جائے گی۔ تیسرا سوال، بھینس کا گوشت کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ جائز اور حلال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی حرمت کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے اوپر بہیمۃ الانعام چوپائے جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جو تم پر پڑے جاتے ہیں۔ جن جانوروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ حرام ہیں وہ حرام، ان کے علاوہ باقی سب حلال ہیں۔ پھر بھینس کا گوشت، یہ سائل سوال کرنے والے احناف یہ بھی تو کھاتے ہیں۔ خود سوچیں، غور کریں کہ بھینس اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے کہ نہیں کی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کی تو کیا ان کی فقہ نے حلال کی ہے؟ اللہ نے حلال نہیں کی اور ان کی فقہ نے اگر حلال کی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی حرام کردہ کو ان کی فقہ نے حلال کیا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہی حلال کی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کہاں کی ہے؟ قرآن اور حدیث سے باہر کسی جگہ جا کے بتایا ہے اس کے حلال ہونے کا، یا قرآن اور حدیث کے اندر ہی بتایا ہے؟ اگر قرآن اور حدیث کے اندر ہی بتایا ہے تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ اور اگر قرآن اور حدیث سے باہر کسی جگہ بتایا تو وہ بتائیں کہ کس جگہ بتایا ہے کہ اللہ نے حلال کی ہے لیکن قرآن حدیث سے باہر کسی جگہ حلال کی ہے۔ ایسے سوال کرتے ہوئے کچھ شرم بھی آنی چاہیے اور ایمانی غیرت بھی ہونی چاہیے۔ چوتھا سوال کیا ہے کہ عربی کے علاوہ اور زبان میں جمعہ کی نماز کا خطبہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے۔ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کو خطبہ جمعہ میں نصیحت کرنا۔ تو جس زبان سے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہوں اسی زبان میں نصیحت کی جا سکتی ہے۔ عربی زبان کی پابندی کی کوئی دلیل نہیں۔ اگر دلیل ہے تو سامنے لائیں، پیش کریں، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ پانچواں سوال کیا ہے، کاغذ کے جو نوٹ رائج ہیں ان میں ادھار یا نقد گھٹا بڑھا کر لین دین سود ہے یا نہیں؟ کوئی بھی ایک جنس ہو، چاہے کرنسی، چاہے اناج غلہ، خواہ کچھ بھی اور ہو، ایک ہی جنس نقد ادھار بڑھا چڑھا کر کریں گے تو وہ ربا ہوگا، سود ہوگا۔ برابر برابر لین دین کریں گے تو جائز ہوگا۔ اس کی دلیل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، الدینار بالدینار، الذهب بالذهب والفضة بالفضة یدن بیدن سواء بسواء، یہ ساری روایات ہیں۔ چھٹا سوال کیا، جنگل، دریا، خشکی کے تمام جانور، کیڑے مکوڑے، پرندوں کے نام با نام صرف قرآن و حدیث سے بغیر قیاس کیے ہوئے بتائیں کہ ان میں سے کون کون سے حرام ہیں اور کون کون سے حلال ہیں۔
آیت میں نے پڑھ دی ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، سارے حلال ہیں، جن کے بارے میں حرام کہا گیا وہ حرام ہیں۔ بس حرام کون کون سے ہیں، کچھ کا نام قرآن اور حدیث کے اندر آ گیا ہے، اور کچھ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول مقرر کیا ہے، کل ذی مخلب من الطیر وکل ذی ناب من السباع، پنجے والا، پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ وہ حرام ہے، اور ہر وہ جانور جس کی کچلیاں ہیں، نوکیلے دانت، وہ حرام ہے، اس کے علاوہ باقی سب حلال ہیں۔ اور جو جانور نوکیلے دانتوں والے نہیں لیکن حرام ہیں، ان کی وضاحت حدیث کے اندر موجود ہے۔ جیسے گدھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا۔ تو یہ ایک اصول دیا ہے شریعت نے، ایک ایک کا نام وہ شریعت کا اس مزاج اور طریقہ کار ہی نہیں، اصول بتاتی ہے کہ یہ حلال جو اس طرح ہو وہ حرام۔ اب باقی کام آپ کا دیکھ لیں، جانور اگر نوکیلے دانتوں والا، کچلیوں والا ہے تو حرام ہے، کچلی والا نہیں ہے تو حلال ہے۔ پھر آگے کہتا ہے، اور ان میں سے کس کا پخانہ، پیشاب اور جھوٹا پسینہ تھوک پاک ہے اور کس کا ناپاک؟ حلال جانوروں کا پاک اور حرام کا ناپاک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات واضح ہے۔ کتے کے نام کے ساتھ اس کے بارے میں بھی دکھائے کہ اس کو کھانا حرام ہے، یہ کون سی آیت یا حدیث میں ہے؟ آیت میں نے پڑھ دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے کہہ دیا ہے کہ سارے جانور حلال ہیں سوائے ان کے جن کا تم کو بتایا گیا ہے۔ حدیث بھی پڑھ دی ہے، سنا دی ہے کہ کچلی والے جانور حرام ہیں، کتے کی کچلیاں اندھوں کو بھی نظر آتی ہیں، لہذا وہ حرام ہے۔ 7واں سوال کیا، کوئی شخص سعودی عرب میں 30 رمضان کے روزے پورے رکھ کر ہوائی جہاز سے ہندوستان آئے اور یہاں بھی 29 روزے ہوئے ہوں تو وہ یہاں آ کر ایک اور روزہ رکھے گا یا نہیں؟ وہ چاہے تو رکھ لے، چاہے تو نہ رکھے، رکھے گا تو اس کا یہ نفلی روزہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی تعداد روزوں کی پوری کرو۔ اس میں تعداد پوری کر لی ہے، 30 اس کے پورے ہو گئے، فرض اس کا ادا ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے، 31 کا نہیں ہوتا۔ تو شہر کے روزے اس نے مہینے کے پورے رکھ لیے، اب اس پر 31واں روزہ فرض نہیں ہے۔ 8واں سوال کیا کہ کوئی شخص کسی ملک میں عصر کی نماز ادا کر کے ہوائی سفر سے کسی ایسے ملک میں پہنچ جائے جہاں بھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا، اب جب عصر کا وقت شروع ہوگا تو وہ عصر کی نماز دوبارہ پڑھے گا کہ نہیں؟ تو ایسا آدمی اگر تو عصر کے وقت میں جب عصر کی نماز ہو رہی ہو مسجد میں پہنچتا ہے تو وہ نماز پڑھے گا، اور اگر مسجد میں نہیں پہنچتا، کسی اور جگہ پہنچتا ہے تو پھر نہیں پڑھے گا، کیونکہ وہ عصر کی نماز ادا کر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک ہی دن میں ایک نماز 2 مرتبہ نہیں، اگر وہ پڑھنا چاہے نفلاً تو پھر پڑھ سکتا ہے۔ السلام علیکم۔